اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ہم نے پچھلے سبق میں قیاس کے حوالے سے پڑھا تھا، اور آخری بحث قیاس سے متعلق یہ تھی کہ جو لوگ قیاس کا انکار کرتے ہیں ان کے دلائل، اور پھر ان دلائل کا رد کیا تھا۔ تو ان دلائل میں ہم نے بنیادی طور پہ 7 دلائل پڑھے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں قیاس جو ہے وہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ قیاس کرنا درست نہیں ہے، تو ان کی پہلی دلیل یہ تھی کہ قرآن مجید میں آتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور قیاس کرنے والا وہ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھتا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ قیاس کرنے والا جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا۔ یہاں کون سی نص ہے جس سے وہ آگے بڑھ رہا ہے؟ بلکہ وہ حکم جو ثابت ہوتا ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے، حکم کو وہ شریعت کا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو جو ہے وہ نصاً تو بیان نہیں کیا۔ اسی طرح ان کی دوسری جو دلیل تھی وہ تھی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ جس چیز کا آپ کو پتہ نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگے۔ قیاس ایک ظنی چیز ہے، شک و شبے والی چیز ہے، تو اور قرآن مجید میں ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ ظن جو ہے یہ حق کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ ظن کی جو بات ہے نا، یہاں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ ظن بمانا وہم ہے، ورنہ جو ظن غالب ہے نا، شریعت کے کتنے معاملات ہیں جن کا دار و مدار ظن غالب پر ہی ہوتا ہے، ہمارے عام معاملات بھی ایسے ہی ہیں۔ یہ خبر واحد کی بات کریں یا 2 گواہوں کی بنا پر فیصلے کی بات کریں تو یہ بھی ظن غالب ہی ہوتا ہے نا، کہ جب 2 گواہیاں آ گئی ہیں تو بات ایسی ہوگی، ورنہ یہ بھی تو امکان ہے کہ دونوں لوگ جھوٹ بول رہے ہوں، دونوں لوگوں کو غلطی لگی ہو، یہ بھی امکان ہے۔ تو اس لیے یہاں جو ان الظن میں بات ہے وہ ہے ظن بمانا وہم۔ تو اور قیاس کی صورت میں جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ ظن غالب ہوتا ہے اس پر مجتہد کا، کہ یہی شریعت کی منشا ہے، تو لہذا اس سے جو ہے وہ لا تقف ما لیس لک بہ علم یا ان الظن جو ہے یہ آیت جو ہے اس قیاس پر فٹ نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ہم نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ آگے تو تب بڑھے نا جب کوئی نص موجود ہے اور یہ اس نص کی مخالفت کر رہا ہو۔ یہ تو مجتہد کیا کرتا ہے کہ اجتہاد کے ذریعے ثابت شدہ حکم کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ شریعت کی روشنی میں ہی کرتا ہے۔ اسی طرح وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں، قرآن مجید میں ہے انحکم بینہم بما انزل اللہ، کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ اس سے کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ جو قیاس ہے یہ اجتہاد یہ اللہ نے تو نازل نہیں کیا، تو اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہو سکتا،
اور اس کے ساتھ اگر وہ ملا لے سمجھنے کے لیے کہ تبیان لکل شیء کہتے ہیں کہ جب ہر چیز قرآن مجید میں وضاحت سے موجود ہے، بیان اس کا موجود ہے، تو پھر قیاس کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ کیا تبیان لکل شیء کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا بالکل نام آیا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، پھر یہ آج کل کی یہ چیزیں، یہ بھنگ ہے، یہ شیشہ کا نشہ ہے، ان ساری چیزوں کا نام کہاں آیا ہے؟ اس کا حکم اگر پیش آ جائے تو ہم کہیں جی لا تقف ما لیس لک بعلم، کیونکہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، بس ہم اس کا حکم نہیں بتا سکتے، اس کو چھوڑ دو، دنیا میں کوئی اس کا جواب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت پھر نقص آئے گا نا شریعت میں کہ ان چیزوں کا جو ہمارے پیش آمدہ مسائل ہیں، شریعت میں اس کا حل تو پھر نہیں ملے گا، کیونکہ کہیں ان کا نام نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ تبیان لکل شیء کی بات کریں تو اس سے مطلب یہ تھا کہ اصول و ضوابط اللہ نے بیان کر دیے ہیں، باقی اس کی تفصیل اور اجزاء ہر جز کا کوئی نام لے کے بیان نہیں کیا۔ تو مجتہد یہی کرتا ہے، انہی اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ مختلف اجزاء پر وہ حکم لگاتا ہے، وہ قیاس کرتا ہے وہ۔ تو اس لیے یہ آیات جو ہیں یہ قیاس کے خلاف جو ہے وہ دلیل نہیں بنتی۔ اسی طرح ان کی دلیل تھی کہ جی بعض صحابہ کرام کی اقوال موجود ہیں جنہوں نے قیاس کی جو ہے وہ نفی کی ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ہم نے پڑھے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کے پاس نہ بیٹھو، تو اس سے مراد وہ قیاس ہیں جو محض اتباع ہوا، خواہش نفس کے پیچھے ہو، یا جو باطل لوگوں کے وہ قیاس ہیں نا جو اپنی مرضی پہ، جیسے وہ کافروں نے قیاس کیا تھا کہ انما البیع مثل الربا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بیع حلال ہے، سود حرام ہے، وہ یہ بھی تو اسی طرح ہی ہے نا۔ تو یہ وہ قیاس جو انہوں نے کیا تھا، یا وہ ابلیس نے قیاس کیا تھا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، میں کیا اس کو سجدہ کروں؟ یہ جو ہے نا قیاس، اب اس میں دیکھیں کوئی وہ اصول و ضوابط نہیں ہے کہ اصل کس نص سے لیا جا رہا ہے، اس میں کون سی مناسبت پائی جا رہی ہے، کون سی شریعت کا مقصد، وہ ساری جو شرطیں پیچھے پڑی ہیں، قیاس کو اپنی منمانی مرضی نہیں ہے کوئی، وہ ان اصول و ضوابط کے تحت ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس قیاس کی نفی کی ہے وہ قیاس ہے جو اتباع جو ہے وہ نفس پر، اتباع ہوا پر مشتمل ہو، خواہش پرستی پر جو مبنی ہو، اس قیاس کی نفی کی ہے، اس قیاس کی نفی نہیں کی۔ یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے جیسے پیچھے یہ بات پڑھی ہے نا کہ خود اللہ کے نبی نے جو ہے وہ قیاس کر کے کہ اگر وہ قرض ہوتا تو کیا ادا کرتی، تو اس انداز سے پھر حضرت وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، جب پوچھا تھا کہ کیسے فیصلہ کرو گے، تو جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے کتاب و سنت سے بات نہیں ملتی تو اجتہد برأیی، میں اجتہاد کروں گا، تو آپ نے اس پر جو ہے وہ دعا دی ہے، ٹھیک ہے، اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تو اگر یہ جائز ہی نہ ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے بھی یہ کیوں تم کرو گے، شریعت میں تو یہ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اقوال صحابہ بھی وہ اس قیاس صحیح کے خلاف نہیں ہے، وہ اس قیاس کے بارے میں ہیں جو اتباع ہوا پر مبنی ہو، جو خواہش نفس پر مبنی ہو، نہ یہ کہ جو شرعی اصولوں پر مبنی جو قیاس ہے وہ اس کے خلاف نہیں ہے وہ اقوال۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی ایک دلیل پیش کی تھی کہ جی اختلاف کا باعث ہے قیاس سے جو ہے، جب اس کو پیچھے ہم نے پڑھا کہ چونکہ مجتہد جو ہے جب اجتہاد کرتا ہے تو مختلف، ایک سمجھتا ہے علت یہ ہے، دوسرا سمجھتا ہے علت یہ ہے، اس وجہ سے پھر اقوال مختلف ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے وہ باقرہ لڑکی کے بارے میں پڑھا کہ اس میں جو باپ اس کی شادی کر سکتا ہے، اس پر جبر کر سکتا ہے، تو اس کی علت کیا ہے؟
وہ بکر ہے یا یعنی چھوٹا ہونا یا کنواری ہونا یا صغر ہے چھوٹا ہونا، تو دونوں اقوال موجود ہیں، تو اس طرح کہتے ہیں اختلاف کا باعث ہے، اسی سے پھر مختلف اقوال نکلتے ہیں، اور ہمیں حکم یہ ہے کہ یہ اختلاف نہ کرو، فرقوں میں نہ بٹو، اسی سے فرقے بنتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ اگر تو یہی مراد ہے تو پھر تو کتاب و سنت کی نصوص میں بھی بعض اوقات دو معنوں کا احتمال ہوتا ہے، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہوا ہے۔ اگر اس بنا پر قیاس کو چھوڑنا ہے کہ اس سے مختلف اقوال جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، تو کتنی قرآن مجید کی آیات ہوں گی، مثال کے طور پہ یہ جو عدت ہے وہ کتنی ہے، اس میں مختلف اقوال، اور اسی طرح پھر جو ہے وہ عدت ہے نا، حیض ہے یا طہر ہے، جو مشہور مسئلہ ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں وہ 3 طہر ہے، اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 3 حیض ہے، تو پیچھے تو قرآن کی نص کو ہی لے رہے ہیں، کیونکہ سلاست قروء کے لفظ آئے ہیں نا، تو اب قروء کے سے مراد کیا ہے، اسی میں اختلاف ہے، تو پھر چھوڑ دیں اس آیت کو بھی، اس کس وجہ سے اختلاف آ رہا ہے۔ اسی طرح احادیث میں دیکھیں بعض اوقات مفہوم کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے، وہ لا صلاۃ کی بات مشہور ہے کہ اس سے مراد لائے نفی جنس ہے کہ لائے نفی کمال ہے۔ اسی طرح اور کتنی احادیث ہیں جن میں 2 احتمال موجود ہیں، بلکہ ایک ہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صحابہ سنتے ہیں اور اس کا مفہوم مختلف سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو مشہور قصہ ہے نماز پڑھنے کا، عصر کی نماز آپ نے کہا تھا بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے، تو بعض صحابہ نے سمجھا تھا کہ اس سے مقصد یہ ہے کہ جلدی جانا ہے، انہوں نے رستے میں پڑھ لی، دوسروں نے کہا نہیں نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہاں جا کے پڑھنی ہے، وہاں جا کے پڑھی۔ تو اب دیکھیں ایک ہی بات سے 2 مفہوم سمجھے ہیں صحابہ نے۔ وہ ان المیت لیعذب ببقاء اہلہ، کہ گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر اس کا مطلب کیا ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اب دیکھ لیں اسی کو سمجھنے میں، نص کو سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے، قول تو یہاں بھی آ رہے ہیں، تو کیا اس بنا پر اقوال کو چھوڑ دیں، نصوص کو چھوڑ دیں کہ ان کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے؟ اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح اور پھر جو اختلاف جو ہے نا، جو مذموم ہے وہ ہے جو اعتقادات میں ہو، اصول دین میں ہو، یہ فروع میں مسائل کو سمجھنے میں یہ اختلاف یہ مذموم نہیں ہے، یہ تو اللہ نے فہم مختلف رکھا ہے، ایسا ہونا ہے، بلکہ اس سے وہ وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح 7ویں جو دلیل انہوں نے پیش کی تھی کہ قیاس ہوتا ہے کہ 2 ایک جیسی چیزوں پر ایک حکم لگانا، شریعت میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ایک جیسی ہیں لیکن شریعت نے ایک حکم نہیں لگایا، جیسے اس کی انہوں نے مثال دی تھی کہ چوری اور ڈاکہ ہے، چوری میں ہاتھ کاٹنا، ڈاکے میں جو ہے یہ سزا نہیں ہے، حالانکہ ایک جیسی چیزیں ہیں، شریعت نے ایک حکم نہیں لگایا، اس کا مطلب ہے کہ قیاس شریعت میں نہیں ہے، یہ اصول صحیح نہیں ہے کہ ایک جیسی چیزوں کا حکم بھی ایک ہوتا ہے۔ حالانکہ یہاں بات یہ ہے کہ جس چیز میں حکم کا فرق ہوتا ہے وہاں کوئی ایسا وہ خاص وصف ہوتا ہے جس کی بنا پر جو ہے اس کا حکم دوسرے سے الگ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، وہ انہوں نے بات کی نماز اور روزے کی کہ حیضہ عورت جو ہے نماز کی قضائی نہیں دیتی، روزے کی قضائی دیتی ہے، تو اس میں فرق ہے کہ نماز کی قضائی میں تنگی تھی کہ وہ ایک دن کی 5 نمازیں ہیں، 8 دن جو ہے وہ یہ ایام حیض میں رہی، تو 40 نمازیں پچھلی قضائی دے، یہ تنگی ہے، اور پھر ہر مہینے یہ روٹین میں چلے گا معاملہ، جبکہ روزے سال میں جو ہے وہ ایک بار آنے ہیں، ایک بار اس کا مسئلہ ہوگا، وہ پورے سال میں قضائی دے لیتی ہے، وہ اس میں تھی، وہ تنگی نہیں تھی، تو شریعت نے اس لیے فرق کیا ہے۔
اسی طرح جو ہے وہ چوری اور ڈاکے میں جو فرق کیا تو وہ اس لیے کہ چور کا ہاتھ اس لیے کاٹا جاتا ہے کہ وہ محفوظ جگہ سے مال اٹھاتا ہے. اب اس سے بچنا ممکن نہیں, اور بندہ کیا کرے, اس نے تو اپنی چیز محفوظ کر کے رکھی ہے, تو اس لیے اس کا ہاتھ کاٹو تاکہ اس کو عبرت بنا دو, اور دوبارہ چور جو ہے اس کا ایک عضو جو ہے جس میں نقص آ گیا اس بنا پر وہ چوری دوبارہ نہیں کرے گا, تو اس کو اس عمل سے روکنے کے لیے بھی کیا. اور ڈاکہ جو ہے وہ علل اعلان کرتا ہے, اس سے انسان بچ سکتا ہے, وہ اپنے پاس اسلحہ رکھ کے لوگ اکٹھے سفر کر لیتے ہیں, بچ جاتے ہیں. قانون جو ہے وہ حکومت کے جیسے آج کل اگر دیکھیں تو یہ کیمرے یا اس طرح کی چیزیں کہ وہ بندہ پکڑا جائے گا, چونکہ اللہ اعلان کر رہا ہوتا ہے نا, وہ سامنے ہوتا ہے, تو اس سے بچنا ممکن ہے, اس سے بچنا ممکن نہیں تھا. دونوں میں فرق تھا. آپ نے یہ سمجھا کہ بس کوئی فرق نہیں ہے, نہیں, یہ آپ کی بات غلط ہے, دونوں میں بالکل مساوات نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے تیسری مثال دی تھی کہ دیکھیں جی وہ پانی سے بھی طہارت, مٹی سے بھی طہارت, حالانکہ دونوں ایک جیسی نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ شریعت کا کوئی اصول نہیں ہے کہ ایک جیسی چیزوں کا حکم ایک ہوتا ہے, اور جو ایک جیسی نہ ہو ان کا حکم ایک نہیں ہوتا, کیونکہ پانی اور مٹی ایک جیسی نہیں ہے لیکن دونوں کا حکم ایک ہے کہ دونوں سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ تو تعبدی حکم ہے بھائی, اس میں علت کی بات ہی نہیں ہوتی. یہاں آپ علت ڈھونڈ کہاں سے رہے ہیں, یہ کوئی علت کی بنا پر نہیں ہے, اس کی علت جو ہے وہ معلوم نہیں کی جاتی ہے, نہ ہوتی ہے, ہونا ضروری نہیں ہے اس کا. تو اس لیے یہ جو انہوں نے دلائل پیش کیے تھے یہ 7 دلیلیں تھیں کہ جی قیاس جو ہے وہ درست نہیں ہے. قرآن مجید کی آیات پیش کی تو وہ قیاس کے خلاف نہیں ہے, وہ یا تو اس قیاس کے خلاف ہیں جو اتباع ہوا پہ مبنی ہو, اپنی خواہش پرستی پہ مبنی ہو, اس کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے, یا جیسے وہ انما البیع مثل الربا کی بات کریں, یا شیطان کا وہ قیاس جو اس نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار. ٹھیک ہے, اور جو انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھ جانا ہے, تو یہ آگے بڑھنا نہیں ہے. آگے بڑھنا تو تب ہوتا نا جب کوئی نص آ جاتی اور یہ اس نص کی مخالفت کرتا, آگے بڑھتا. یہ تو شریعت کی انہی نصوص سے اس چیز کا حکم اخذ کر رہا ہے جس کا شریعت نے جو ہے وہ تعیین کے ساتھ حکم بیان نہیں کیا. یہ کوئی نیا حکم گھڑ نہیں رہا, یہ شریعت کا حکم جو اس چیز کے لیے ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے. اجتہاد کے ذریعے اتنا فرق ہے بس. پھر اقوال صحابہ کی بات ہو گئی کہ اقوال صحابہ میں وہ مطلقاً قیاس کی نفی نہیں ہے, ورنہ خود صحابہ قیاس نہ کرتے. اور پھر وہ مساوات کی بات کی اور اختلاف کی بات کی, تو مساوات میں ہم نے کہا جن کو تم نے سمجھا کہ بالکل وہ مساوات ہے, وہاں کوئی نہ کوئی منفرد پہلو تھا جس کی بنا پر حکم الگ ہوا. اور اختلاف کی بات ہے تو اگر یہ اختلاف جو ہے قیاس کی بنا پر آتا ہے, یہ تو نصوص کو سمجھنے میں بھی ہو جاتا ہے. اگر اس بنا پر قیاس کو چھوڑنا ہے تو پھر نصوص کو بھی چھوڑ دیں, ان کی بنا پر بھی اختلاف تو آ جاتا ہے. تو اس لیے یہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو صحیح بات یہی ہے کہ قیاس حجت ہے, دلیل ہے, اس سے مسائل کو اخذ کیا جاتا ہے, اور خود اللہ تعالیٰ نے عقل کے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے, فاعتبروا یا اولی الابصار, یہ عقل والوں اس سے عبرت حاصل کرو. ٹھیک ہے, اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر, کہ کیا تمہارے کافر جو ہیں ان سے بہتر ہیں. اور افلم یسیروا فی الارض فینظروا, یہ زمین میں چلتے نہیں کہ دیکھیں گے, ان سے عبرت حاصل کریں. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا. اسی طرح افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں, یعنی ایسا کیسا ہو سکتا ہے, یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. تو خود اللہ تعالی نے جو ہے وہ یہ عقل کے استعمال کی بات کی ہے کہ عقل کو استعمال کرو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم نے جیسے بات کی پیچھے کہ خود وہ قیاس کیا, یعنی بات سمجھانے کے انداز میں. اسی طرح وہ حضرت معاذ کی جو روایت تو نصوص سے ہمیں ثابت ہوتا ہے. اور ویسے بھی عقلاً بھی اگر
شریعت میں سارے احکام اللہ تعالیٰ جو ہے بیان کرتے نا نص کے ساتھ، جتنے قیامت تک پیش آنے تھے ہر ایک کا نام لے لے کے، تو پھر قرآن مجید کو 400-500 پاروں پر مشتمل ہوتا کہ جتنے معاملات پیش آنے ہیں سب کو کھول کے بیان کر دیا جاتا۔ بھی اصول بیان ہوئے ہیں تبیان لکل شیء، ان اصولوں کو جزئیات پر جو منطبق کیا جاتا ہے یہی تو مجتہد کرتا ہے، یہی قیاس ہے۔ تو مجتہد کو نیا حکم نہیں لے کے گھڑ کے لاتا گھر سے، شریعت میں جو بیان ہوا ہے اسی کو وہ اجزاء پر جو ہے منطبق کرتا ہے کہ یہ بھی اس میں آئے گا، یہ بھی اس میں آئے گا، یہ بھی اس میں آئے گا۔ تو یہ نہ تو شریعت کی خلاف ورزی ہے، نہ شریعت کی منشا کے خلاف ورزی ہے، نہ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ صحابہ کے اقوال جس میں قیاس کی نفی ہے یہ اس پر منطبق ہوتے ہیں، بلکہ وہ اس قیاس پر ہوتے ہیں جو اپنی اتباع ہوا پر مبنی ہوں۔ وہ اس قیاس پر، قیاس صحیح پر جو ہے وہ اس کے خلاف نہیں ہے وہ اقوال۔ تو یہاں تک تو بات ہو گئی قیاس کی حجیت اور عدم حجیت کی۔ تو اس میں پھر ذہن میں بٹھا لیں 7 ہم نے ان کے اعتراضات پڑھے تھے اور 7 کے جواب دیے۔ اس کے بعد اگلی بحث ہے استحسان، جس کو کہتے ہیں، جس کا لفظی ترجمہ ہے اچھا سمجھنا۔ اور استحسان ہے کیا، اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک تعریف یہ ہے کہ زیادہ قوی دلیل کی وجہ سے عام قیاس سے پھر جانا یا اس قیاس کو محدود کر دینا۔ زیادہ قوی کوئی اور دلیل ایسی قوی آ جاتی ہے کہ مجتہد جو قیاس عموماً کر رہا ہوتا ہے وہ اس قیاس سے پھر جاتا ہے، وہاں وہ قیاس نہیں کرتا یا اس قیاس کو جو ہے محدود کر دیتا ہے۔ تو اسی کے قریب قریب دوسری تعریف کی گئی ہے کہ قیاس کو اس سے کبھی دلیل کی وجہ سے چھوڑ دینا، اس میں خاص ساتھ محدود کر دینے کی بات تھی، یہاں صرف چھوڑ دینے کی بات ہے۔ اور تیسری تعریف جو ہے جو امام کرخی نے کی ہے وہ بھی قریباً یہی ہے، الفاظ مختلف ہیں، مفہوم تقریباً ایک ہے، کہ کسی مسئلہ میں مجتہد نے جو ایک نظیر پر حکم لگایا ہے اسی جیسی دوسری چیز پر وہ حکم نہ لگانا کسی دلیل کی وجہ سے جو اس سے پھر جانے کا تقاضا کرے۔ دیکھیں وہی بات ہے تقریباً کہ ایک جیسی چیزوں کا حکم ایک ہوتا ہے لیکن مجتہد اس میں سے کسی ایک پر حکم نہیں لگاتا، نہیں اس کا حکم الگ ہے، اس کا حکم وہ نہیں ہے، کیوں؟ کسی دلیل کی وجہ سے۔ تو عام سادہ انداز میں اگر 2 لفظوں میں استحسان کی تعریف کرنا ہو تو ان ساری تعریفات کا خلاصہ 2 لفظوں میں بنے گا۔ ایک کہا جاتا ہے قیاس جلی کو، قیاس خفی کو قیاس جلی پر ترجیح دینا۔ قیاس خفی کو قیاس جلی پر ترجیح دینا یا کل سے کسی جز کو الگ کرنا کسی دلیل کی وجہ سے۔ 2 لفظوں میں یہ ساری تعریفات کا خلاصہ آ جاتا ہے۔ دوبارہ دیکھ لیں کہ قیاس خفی کو قیاس جلی پر ترجیح دینا یا کل سے جز کو الگ کر دینا کسی دلیل کی وجہ سے۔ اب مثال سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فقہا کے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ یہ زرعی زمین ہے نا، ایک بندہ خریدتا ہے اور اس میں یہ ذکر نہیں ہوا کہ اس میں جو ٹیوب ویل ہے وہ بھی ساتھ آئے گا یا نہیں، اس کی ذکر نہیں ہوا۔ زمین خریدی ہے جی، 5 ایکڑ زمین میں نے خرید لی ہے۔ اسی طرح پانی کی گزرگاہ جو ہے وہ نالی شالی تو اور رستہ وغیرہ،
یعنی جن چیزوں سے انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے نا یہ اس زمین کے لیے، اگر ان چیزوں کا ذکر نہیں ہوا تو فقہا یہ کہتے ہیں وہ بے میں شامل نہیں ہوں گی. یعنی پیچھے سے ایک نالی آ رہی ہے نا پانی کی، وہ بعد میں بند کر لے کہ بھائی نالی کی بات تو نہیں ہوئی، ہماری زمین میں نے آپ کو دی ہے. ٹیوب ویل اپنا اکھاڑ کے لے جائے کہ ہماری زمین کی بات ہوئی ہے، ٹیوب ویل کی بات تو نہیں ہوئی ہماری. تو اب یہ فقہا کا قاعدہ ہے، فقہا کا مسئلہ، ہاں یہ جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ بے میں جو ہے وہ زرعی زمین خریدی ہے، جو اس کے ساتھ یہ چیزیں ہیں جو زمین میں کاشت کے لیے چیزیں زائد استعمال ہوتی ہیں، وہ پانی ہے، وہ اسی طرح وہ پانی کی وہ نالی ہے، ٹیوب ویل وغیرہ ہے، تو وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، الا یہ کہ وہ ساتھ شرط لگا دے، وضاحت کر دے کہ میں ان سمیت خرید رہا ہوں. لیکن مسئلہ آیا وقف کا، کہ ایک بندہ وہ وقف کرتا ہے زمین کہ یہ 5 ایکڑ جو ہے میری زمین وقف ہے. تو وقف کرنے میں بھی وہ ٹیوب ویل وغیرہ، اب وہ پانی کی نالی وغیرہ، اب وہ بھی اس میں شامل ہوگی، وقف سمجھی جائے گی یا نہیں؟ اب دیکھیے قیاس تو یہ کہتا ہے، جی ہم بات کر رہے تھے کہ وقف کی شکل میں بھی چیز تو ایک جیسی ہے. بظاہر قیاس کیا کہتا ہے؟ قیاس جلی جسے کہہ رہے ہیں نا، کہ واضح قیاس جو فوراً جس طرف ذہن جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس طرف جاتا ہے کہ جیسے بے کی شکل میں یہ چیزیں بے میں شامل نہیں تھی، ایسے ہی وقف کی شکل میں بھی یہ چیزیں وقف میں شامل نہیں ہوں گی، وہ چیزیں اس کی الگ ہیں، وہ وقف نہیں سمجھی جائیں گی. اب یہ ہے قیاس جلی. ہم نے اصول کیا بیان کیا تھا کہ قیاس خفی کو قیاس جلی پر ترجیح دینا. یہاں ایک قیاس خفی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی جس طرف فوراً ذہن نہیں جاتا لیکن غور و فکر کرتے ہیں تو ایک اور پہلو بھی ذہن میں آتا ہے. وہ کیا ہے کہ اس کو کرایہ داری پر قیاس کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ کرایہ داری میں چونکہ مقصود ہوتا ہے منفعت، تو وہ جو جتنی چیزیں ہیں، اگر یہ دروازہ بند کر دے کہ یہ رستہ جو ہے وہ ہماری بات نہیں ہوئی، تو آئے گا کیسے؟ بھائی کرایہ کس چیز کا دے گا؟ پھر وہ اس نے زمین ٹھیکے پر لی ہے، کرائے پر لی ہے، اگر وہ ٹیوب ویل اس کو نہ دے تو پانی کس سے لگائے گا؟ اس نے کرنا کیا اس زمین کو؟ وہ ملکیت تو نہیں لے رہا کہ وہ آگے بیچے، اس کو کسی اور طرح نفع مل جائے. اس نے ٹھیکے پر لی ہے تو منفعت اس سے فائدہ اٹھانا ہے نا. تو اگر اس کو پانی نہیں دے گا، وہ رستہ نہیں مہیا کرے گا، تو اس سے منفعت ممکن نہیں ہے. تو اگر اس کرایہ داری پر وقف کو، کہ وقف سے مراد بھی ملکیت تو نہیں دے رہا ہوتا، جیسے کرائے میں ملکیت نہیں دے رہا، جیسے کرائے میں وہ منفعت بیچتا ہے کہ اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو وقف میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کو ملکیت نہیں دی، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ اس قیاس کو دیکھیں تو کرایہ داری میں چونکہ وہ منفعت مقصود ہے تو یہ ساری چیزیں ساتھ شامل ہوتی. وہ کہتا ہے کہ اس ایکڑ کا ٹھیکہ جو ہے 40,000 ہے، تو واضح ہے کہ جو اس میں ٹیوب ویل موجود ہے اس سے وہ پانی بھی لگائے گا، اس سے وہ نالیاں وغیرہ بھی اسی میں آئیں گی، اور باقی جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ساری سمجھی جائیں گی. تو اگر اس پر قیاس کرتے ہیں، اگرچہ فوراً اس طرف ذہن نہیں جاتا لیکن تھوڑا سا غور کیا تو یہ پہلو بھی ذہن میں آیا کہ وقف سے مراد اس سے منفعت اٹھانا ہی ہے نا، تو اس کے بغیر منفعت ممکن نہیں. تو اس کو بے پر قیاس نہ کیا جائے بلکہ اس کو قیاس کیا جائے کرایہ داری پر. تو پھر فقہا کا قول یہ بنا کہ جی وقف کی صورت میں یہ چیزیں بھی ساتھ شامل ہوں گی. تو اب یہ ہے قیاس خفی کو قیاس جلی پر ترجیح دینا، کہ فوراً جس طرف ذہن جاتا ہے وہ بات نہیں، تھوڑا سا غور کرنے سے جو دوسرا پہلو قیاس خفی جس طرف فوراً ذہن نہیں جاتا وہ اختیار کرنا، یہ ہے ایک شکل.
اور دوسری شکل جو ہے کہ کل سے جز کو الگ کرنا، کل سے جز کو الگ کرنا دوسری شکل یہ ہے۔ مثال کے طور پہ کل یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کی عقل ٹھیک نہیں، تو شریعت کیا کہتی ہے، اس کے تصرفات پر پابندی لگا دی جاتی کہ یہ اس کی عقل درست نہیں ہے، یہ اپنی چیزیں بیچتا ہے تو اس کا اعتبار کوئی نہیں، کسی کو دیتا ہے ہبہ کرتا ہے اعتبار کوئی نہیں۔ لیکن اگر وہ رفاہی امور میں وصیت کر جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ میری فلاں چیز جو ہے وہ فلاں فلاحی ادارے کو لوگوں کے فائدے کے لیے دے دینا، اب کل تو یہ ہے کہ جب اس کے تصرفات پر پابندی ہے تو اس کا بھی اعتبار نہ ہو، لیکن بعض فقہا یہ کرتے ہیں کہ استحساناً کہتے ہیں یہ جائز ہے، وہ وصیت کر جاتا ہے نا، تو حالانکہ یہ عمومی قاعدے کے خلاف بات ہے، لیکن استحساناً فقہا نے اس جز کو کہ اگر وہ وصیت ہو رفائی امور میں تو اس کا اعتبار ہوگا، اس کو الگ کر دیا کہ یہ جائز ہے جی۔ تو یہ ہے کل سے جز کو الگ کرنا۔ تو یہ دو پہلو ہو گئے، ایک ہے استحسان کے قیاس خفی کو قیاس جلی پر ترجیح دینا، اور دوسرا ہے کل سے جز کو الگ کرنا۔ اب جس دلیل کی بنا پر یہ استحسان کیا جاتا ہے، یہ ترجیح دی جاتی ہے ایک پہلو کو، اسے کہتے ہیں وجہ استحسان۔ تو وجہ استحسان کے اعتبار سے استحسان کی تین قسمیں، ہاں، وجہ استحسان کی بنا پر، بلکہ آگے کئی قسمیں بنتی ہیں۔ تو وجہ استحسان کی بنا پر پہلی قسم ہے استحسان بن نص، نص کی وجہ سے استحسان کرنا، کہ وہاں کوئی شریعت کا حکم ایسا آ گیا، کوئی آیت کوئی حدیث ایسی آ گئی جس کی وجہ سے ہم نے وہ قیاس چھوڑ دیا جو عام قیاس تھا۔ مثال کے طور پہ ایک اصول اور ضابطہ یہ ہے جو حدیث میں بیان ہوگا، لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تیرے پاس نہیں ہے اس کو بیچو نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بیع سلم جو ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ لوگ آتے تھے مصر کی طرف سے، ہم ان سے جو ہے وہ بیع طے کر لیتے کہ اتنے 6 ماہ بعد آؤ گے تو یہ چیز ہمیں جو ہے وہ لے کے آنی، ہمارے لیے قیمت طے ہوگی، اس کو ادا کر دی، تو وہ بیع سلم کا جواز ہے، یعنی پہلے قیمت دے کے وہ چیز اس کے پاس ہے نہیں ہے، سوال ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی شرط ہوتی ہے کہ قیمت پہلے دے دی جائے اور اس کا وزن معلوم ہو، مدت معلوم ہو، اس کا معیار معلوم ہو۔ اسی کو آپ یوں کہیں جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے آرڈر پر چیز بنوانا، ٹھیک ہے۔ اب چیز تو بھی موجود ہی نہیں ہے، تو ضابطہ اصول تو یہ ہے کہ لا تبع ما لیس عندک، جب تک چیز ہی نہیں ہے بیچ کیسے سکتا ہے؟ لیکن ہوتا کیا، قیمت پہلے طے ہو جاتی ہے کہ بھائی 6 ماہ بعد آپ کو، 2 ماہ بعد، 2 ہفتے بعد آپ کو چیز ملے گی، یہ اس کا ریٹ ہے، ریٹ پہلے طے ہو گیا، قیمت ادا ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے، کیونکہ اس میں نص موجود ہے، تو اس نص کی بنا پر ہم نے عام قیاس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک ضابطہ اور اصول یہ ہے جو حدیث میں بیان ہوا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ بیع کرنے والے
ان کو اختیار ہے جب تک جدا نہیں ہوتے. اگر الگ ہو گیا، مجلس بدل گئی، بس بے پکی، اب واپس کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ شرط لگا لے اختیار کی کہ بھئی مجھے پسند آ گئی چیز تو واپس کروں، رکھوں گا ورنہ میں واپس کر دوں گا، تو اب یہ اس سے الگ ہوگی چیز، یہ اس کل سے الگ ہو گئی کہ اس صورت میں اس کو اختیار رہے گا. حالانکہ اصل اصول یہ ہے جب مجلس بدل گئی تو اختیار ختم. تو یہ تو ہے کہ نص کی بنا پر جو ہے عام قیاس کو چھوڑ دینا. اور دوسری صورت ہے اجماع کی بنا پر وہ استحسان قیاس کو چھوڑ دینا. اس کی مثال یہ بنتی ہے، اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ مجہور چیز کی بے جائز نہیں ہے جس میں جہالت ہو. لیکن کتنی چیزیں ایسی ہیں، یہ کرائے پر جو گاڑی لیتے ہیں اس میں فائدہ کتنا اٹھائے گا مجہول ہے. مکان کرائے پر لیا ہے، فائدہ کتنا اٹھائے گا مجہول ہے، چاہے سارا مہینہ مکان میں نہ آئے. حمام میں جاتا ہے، پانی کتنا استعمال کرے گا، کتنے منٹ لگائے گا، کتنی بار صابن لگائے گا، ساری چیزیں مجہول ہیں. ٹھیک ہے، تو اصول ضابطہ تو یہ تھا کہ مجہول چیز کی بے جائز نہیں ہوتی. لیکن یہ چیزیں عام تھیں، چلتی آ رہی تھی، سب کا اس پر اجماع ہے کہ یہ جائز ہے، تو اس اجماع کی وجہ سے اس کو عام کل سے الگ کر دیا. عام کل یہ تھا کہ مجہول کی بے جائز نہیں ہے، اور اس جز کو الگ کر دیا، اس کے جائز کا قول کیا. کیوں جی؟ کہتے اس پر اجماع چلا رہا ہے. اسی طرح تیسری قسم ہے استحسان جو ہے عرف کی بنا پر، کہ عرف میں ایک چیز چلی آ رہی ہے تو اس بنا پر جو ہے عام قیاس سے اس کا حکم الگ کر دینا. جیسے فقہا یہ کہتے ہیں کہ عام اصول اور ضابطہ تو یہ ہے کہ وقف جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے دائمی چیزوں کا، غیر منقولہ چیزوں کا. جیسے زمین ہے نا، وقف اس کا ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو عارضی چیزیں ہیں، منقولہ اشیاء ہیں، کتابیں ہیں، برتن ہے، وہ اس اصول کو دیکھیں کہ دائمی اور غیر منقولہ چیز کا ہوتا ہے، تو اس بنا پر تو ان چیزوں کا وقف جائز نہیں بنتا پھر. لیکن کہتے ہیں جی عرف میں ایسا ہے چونکہ چلا آ رہا ہے اور اس سے کوئی ممانت بھی جاری نہیں ہوئی، تو لہذا ہم کہیں گے استحسانن جو ہے یہ بھی اس عام کل سے یہ الگ ہے. چوتھی قسم ہے استحسان بالضرورہ، ضرورت کی بنا پر جو ہے وہ استحسان کرنا. استحسانن جو ہے وہ عام اصول سے ہٹ جانا، کوئی دوسرا جو ہے وہ رستہ اپنا لینا، کوئی دوسرا پہلو اختیار کر لینا. مثال کے طور پہ اصل تو یہ ہے کہ پیشاب جو ہے وہ نجس ہے، حرام ہے. اگر اس پر پڑ جائے کپڑے پہ تو اب وہ ناپاک ہو گیا، اس میں نماز وغیرہ نہیں ہوگی. لیکن وہ حدیث میں کیا آتا ہے، وہ شک ہے ایسے چھینٹے پڑنے کا تو اوپر چھینٹے مار لے وہ وضو کے بعد، بس ٹھیک ہے. کہتے ہیں کیوں جی؟ اس کی ضرورت ہے کہ ممکن نہیں ہے اب وہ کہاں کہاں لگا ہے وہ ایک ایک قطرہ ڈھونڈے، یہ تو مشکل کام ہے. اسی طرح کنویں میں جو ہے وہ کوئی نجس چیز گر گئی، مردار گر گیا، پانی نجس ہو گیا، تو اب طریقہ کیا ہے؟ فقہا کہتے ہیں جی اس چیز کو نکالو اور اتنا پانی نکال دو تو اس کے بعد کنواں پاک ہو گیا. حالانکہ اصول تو یہ بنتا تھا کہ بھائی جتنا وہ پانی موجود ہے کنویں میں سارا کا سارا نکالا جائے.
फुकहा कहते हैं नहीं, इतने डोल निकाल दो ठीक हो जाएगा। कहते हैं ये जरूरत की वजह से, आम उसूल से हट गए। आम तो ये था कि उसका पूरा इजाला होता, पूरे उस जो चीज वो नजस पानी था सारा का सारा निकालते, लेकिन यहां जरूरत है जो कि मुश्किल है, वो मुमकिन नहीं है। वो जितना निकालेंगे उतना नीचे से और आता जाएगा, तो सारा तो निकलेगा ही नहीं, तो लिहाजा इतने डोल निकाल दो तो जायज हो गया। और पांचवी किस्म है मसलहत की बिना पर इस्तेहसान। मसलहत क्या होती है? जिसमें फायदा होता हो और नुकसान से बचता हो इंसान, जिसमें कोई लाजमी फायदा हो और नुकसान से जो है बचता हो इंसान, इसको कहते हैं मसलहत। तो मसलहत की बिना पर कभी इस्तेहसान यानी आम उसूल से हट जाना, जो आम क्यास है उससे हट के दूसरा मौकफ इख्तियार कर लेना, ये है एक मसलहत की बिना पर इस्तेहसान। कहता उसकी मिसाल ये है, एक मजदूर है जो मुश्तरका है, 10 लोगों का सामान लेके जाता है, उससे सामान जो है वो जाया हो गया। तो अब असल उसूल तो ये है कि वो है अमीन, और अमीन अगर उसकी कोताही ना हो, माल उससे जाया हो जाए तो वो जिम्मेदार नहीं होता। उसूल ज़ाब्ता तो ये है। अमानत रखी है, चोरी हो गई, उसने तो घर महफूज रखी थी, ताला लगा के रखा था, ताला किसी ने, चोर ने आके तोड़ा ले गया, वो जिम्मेदार नहीं है। अब उसूल तो ये है कि अमीन जो है, जब उसके पास एक अमानत मौजूद है और वो अमानत जाया हो जाए, उसकी कोताही ना हो उसमें, तो वो जिम्मेदार नहीं। लेकिन फुकहा ने कहा कि चूंकि आजकल लोगों में दीनदारी कम है, अगर ये इनको फतवा दे दें कि बस ठीक है जी वो जिम्मेदार नहीं है, तो हर बंदा तीसरे दिन कहेगा जी वो चोरी हो गया था, वो फलां, मुझे तो पता नहीं चला, चीज गिर गई मुझसे। तो बहुत सारे फुकहा ने ये फतवा दिया कि जी अगर वो मुश्तरका जो मजदूर है, अगर उससे माल जाया हो जाता है तो उसको तवान देना होगा, वो उसकी अदायगी करे, वो उस नुकसान का जिम्मेदार है। हालांकि उसूल इसके खिलाफ था, असल जो जाब्ता था ये उसके खिलाफ है। यहां दूसरा पहलू ले लिया है, कहते हैं क्यों जी इस्तेहसानन, ये मसलहत है, इसमें मसलहत है, लोगों के माल की हिफाजत है इसमें, ये है इसमें वो नुकसान से बचना। तो बहरहाल छठी किस्म इसने बनाई है क्यासे खफी की बिना पर, वो हम पहले भी बयान कर आए हैं कि बाद औकात क्यासे खफी को क्यासे जली पर तरजीह देते हैं। इसकी मिसाल जो है हम पीछे कर आए। अब उसके बाद आखिरी टॉपिक है इस्तेहसान की हुज्जियत, कि ये इस्तेहसान दलील है या नहीं। ये इंशाल्लाह हम अगले सबक में करेंगे, कौन कौन लोग इस्तेहसान को मानते हैं और कौन नहीं मानते, और उनकी दलाइल क्या हैं, ये इंशाल्लाह अगले सबक में होगा। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।